تو جو زندہ ہوتے ہیں ان کا ماتم نہیں کیا جاتا، ان کو رویا پیٹا نہیں جاتا، ان کا واویلا نہیں کیا جاتا، ان کے اوپر آہ و فغا نہیں کی جاتی، ان کے اوپر جزا فضا نہیں کیا جاتا۔ تو جو بھی اس قسم کے اعمال کرتا ہے وہ اسلام کے متصادم چلتا ہے، اسلام کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، اس کا اسلام سے، مسلمانوں سے، یہ شریعت نبوی سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے اس اسلامی سال کو اچھے انداز میں شروع کریں اور دعاؤں سے اور نیکی کے کاموں سے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں، اس مبارک سال کے آغاز میں ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب بھی راضی ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں۔ ایسے اعمال مت کیے جائیں کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ پہنچے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی بھی ہمارے سر پہ آئے، تو یہ بہت بڑی مصیبت کی بات ہے بھائی۔ تو اس لیے جتنی بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سے خود بھی بچیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچائیں، کیونکہ محرم الحرام میں بہت ساری بدعات اور خرافات کی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ مرثیہ خوانی کی جاتی ہے، تعزیہ داری کی جاتی ہے۔ اکثر شیعہ لوگ جو ہیں وہ کالا لباس پہنتے ہیں، بعض اہل سنت بھی دیکھا دیکھی جو ہے کالا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سینہ کو بھی عام ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بدعات اور خرافات میں سے ہیں۔ محرم میں سیاہ لباس پہننا یا اسی طرح سے بعض لوگ جو ہیں وہ سبز کپڑے پہنتے ہیں اور سوگ کی علامت تصور دیتے ہیں۔ بھائی اسلام میں سوگ منانا جو ہے اس طرح کا وہ حرام ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان دنوں میں حلال کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض ہمارے بیچارے کچے پکے کچھ اہل سنت بھی محرم کے 10 دنوں میں روٹی پکانا چھوڑ دیتے ہیں، جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ دفن کے بعد جو ہے وہ روٹی پکائی جائے گی، یعنی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ شہادت کا وہ واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب دفن کے بعد جو ہے وہ روٹی پکائی جائے گی۔ تو اس قسم کی بدعات اور خرافات کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں کچھ بریلوی لوگ بھی ساتھ ملے ہوتے ہیں، شیعہ بھی، کہ ان دنوں میں کپڑے نہیں اتارتے، محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کیا جاتا، اور کہتے ہیں کہ بس سوگ ہی سوگ ہے، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کسی کی تعزیت نہیں کی جاتی، کہ سوگ جو ہے وہ تو بس حضرت حسین کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس قسم کی بدعات اور خرافات میں بعض ہمارے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ بریلوی حضرات محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے۔ حالانکہ احمد رضا خان بریلوی کا ایک مستقل رسالہ جو ہے وہ تعزیہ داری کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 4 پر جو لکھا ہوا ہے کہ غرض محرم الحرام کی کہ اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک جو ہے نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا، اس بےہودہ رسوم نے جاہلانہ فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ یہ جو کچھ اس کے ساتھ اور جو کچھ گویا کہ خود ساختہ تصویریں، بینی ہی حضرات شہداء رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنازے، کچھ اتارا کچھ باقی توڑا، دفن کر دیے، یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم میں 2 وبال جداگانہ ہے۔ اب تعزیہ داری اس طریقہ اور نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت ہے اور ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یہ دیکھیں احمد رضا خان بریلوی خود اس
کام کو بدعت کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے رسالہ تعزیہ داری کے اندر. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ بریلوی زینت بنتے ہیں اور پھر جاتے ہیں جا کے ان کے جلوسوں کی زینت بن کے ان کی رونق کو بڑھاتے ہیں. اسی طرح اکثر جاہل لوگ جو ہیں نہ محرم میں نکاح کرتے ہیں نہ سفر میں نکاح کرتے ہیں. میرے بھائیوں، نکاح جو ہے کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے. یہ غلط اور مشہور کیا ہوا ہے جی کہ نہ محرم میں نکاح کرنا چاہیے نہ سفر میں کرنا چاہیے، اگر کوئی کرے گا تو کیا ہوگا جی، طلاق ہو جائے گی. یہ بالکل ایک گٹیا قسم کی اور بےہودہ قسم کی بات ہے. شیعہ تو بہرحال تعزیہ بناتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں. آج کل اپنے آپ کو سنی کہنے والے بریلوی لوگ وہ بھی تعزیہ بناتے ہیں اور پھر جو ہے وہ شہادت نامے پڑھ پڑھ کر روتے ہیں اور رلاتے ہیں. شیعوں کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، ان کی شیرینی کھاتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں اور ماتمی جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے احمد رضا خان بریلوی کے رسالہ عالی الافتادہ فی تعزیت الہند و بیان الشہادہ کے بعض مقامات پر یہ ہے تعزیہ عبرت ہیں. چنانچہ ایک استفتاء جو ہے اس کے جواب میں لکھا ہے، کسی نے سوال کیا کہ مجلس مرثیہ خانی میں شیعہ میں اور اہل سنت والجماعت کو شریک ہونا جائز ہے یا نہیں. تو احمد رضا خان بریلوی نے جواب دیا کہ حرام ہے، اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کی تعداد بڑھانے کا سبب بنا وہ انہی میں سے ہے. وہ بد زبان ناپاک لوگ اکثر تبرہ بک جاتے ہیں. اس طرح کے جاہل سننے والوں کو خبر نہیں ہوتی، اور متواتر سنا گیا ہے کہ سنیوں کو شربت دیتے ہیں، اس میں نجاست ملاتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اپنے یہاں قلتین کا پانی ملاتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو روایت موضوع اور کلمات شنیہ ماتم حرام سے خالی نہیں ہوتی. اور یہ دیکھیں گے سنیں گے اور منع نہ کر سکیں گے تو ایسی جگہ جانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد کرنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ. واللہ عالم. یہ احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ دیا شیعہ کے حوالے سے. تو بھئی کم از کم بریلوی لوگوں کو ہماری بات نہ بھی مانے تو احمد رضا خان بریلوی کی بات کو ہی مان لیں کہ انہوں نے اس قسم کی مجالس میں شریک ہونے کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے. تو بہرحال یہ بدعات اور خرافات جو محرم الحرام میں کی جاتی ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کا فرقہ ہی نہیں ہے، یہ اسلام سے الگ فرقہ